یہ کہانی لاہور کے ایک مشہور ٹیکسی ڈرائیور اقبال کی ہے۔ اقبال ایک محنتی اور ایماندار شخص تھا جس نے اپنی زندگی میں بہت سے مسافروں کو اپنی منزل تک پہنچایا تھا، مگر ایک رات اس کی زندگی ہمیشہ کے لیے بدل گئی۔ یہ ایک سرد اور دھند سے بھری رات تھی۔ اقبال اپنی ٹیکسی میں بیٹھا ہوا تھا اور مسافروں کا انتظار کر رہا تھا۔ اچانک ایک لمبے قد کا شخص جو کہ ایک پرانی سفید چادر میں لپٹا ہوا تھا اس کی ٹیکسی کے قریب آیا۔ اس کے چہرے پر عجیب و غریب سا سکون تھا اور آنکھیں گہرائی میں کھوئی ہوئی تھی۔ مجھے قبرستان لے چلو، اس نے دھیمی آواز میں کہا۔ اقبال نے حیران ہو کر اس کی طرف دیکھا اور کہا، رات کے اس پہر؟ ہاں، مجھے ابھی جانا ہے، مسافر نے زور دے کر کہا۔ اقبال نے کچھ سوچ کر ٹیکسی چلانا شروع کی۔ راستے میں اس نے محسوس کیا کہ یہ مسافر کچھ عجیب ہے۔ جیسے ہی وہ قبرستان کے قریب پہنچا، مسافر نے کہا، یہاں روک دو۔ اقبال نے ٹیکسی روکی اور مسافر نے پیسے دینے کے لیے جیب میں ہاتھ ڈالا، مگر اس کا ہاتھ خالی نکلا۔ میرے پاس پیسے نہیں ہیں، اس نے کہا۔ اقبال کو غصہ آیا مگر اس نے کچھ نہ کہا۔ اس نے سوچا اس عجیب و غریب شخص سے دور رہنا ہی بہتر ہے۔ اقبال جیسے ہی واپس جانے لگا، اسے پیچھے سے کسی کی ہنسی کی آواز سنائی دی۔ وہ پلٹ کر دیکھنے لگا مگر کوئی نہ تھا۔ پھر اسے اپنی ٹیکسی کے اندر سے ایک عجیب سی سردی محسوس ہوئی۔ اچانک ٹیکسی خود بخود چلنے لگی اور سیدھا قبرستان کے اندر چلی گئی۔ اقبال نے گاڑی روکنے کی بہت کوشش کی مگر بریک نے کام کرنا چھوڑ دیا۔ گاڑی ایک قبر کے قریب جا کر رک گئی اور انجن بند ہو گیا۔ اقبال نے باہر نکلنے کی کوشش کی مگر دروازے بند ہو چکے تھے۔ اقبال نے اپنے موبائل سے روشنی کی اور باہر نکلنے کا راستہ ڈھونڈنے لگا۔ اچانک پیچھے سے کسی نے اس کی گردن پکڑ لی۔ اس نے مڑ کر دیکھا تو وہی عجیب و غریب مسافر اس کے سامنے کھڑا تھا، مگر اس کا چہرہ بھیانک ہو چکا تھا، آنکھیں سرخ اور چہرہ خون سے تر تھا۔ تم نے مجھے یہاں کیوں لایا؟ اقبال نے خوف سے پوچھا۔ تمہیں نہیں پتا؟ میں وہی ہوں جسے تم نے 1 سال پہلے اس جگہ مرنے کے لیے چھوڑ دیا تھا۔ اب میں واپس آیا ہوں، مسافر نے خوفناک آواز میں کہا۔ اقبال کو یاد آیا کہ 1 سال پہلے اس نے ایک زخمی شخص کو اسی جگہ اتارا تھا جو بعد میں مر گیا تھا۔ یہ اسی شخص کا بھوت تھا۔ اب اس شخص نے اقبال کو ٹیکسی کے اندر گھسیٹا اور دروازے بند ہو گئے۔ اقبال کی چیخیں قبرستان کی فضا میں بلند ہونے لگیں مگر کوئی بھی اسے سننے والا نہ تھا۔ کچھ دیر میں ٹیکسی کے شیشے خون سے بھر گئے اور اندر خاموشی ہو گئی۔ صبح کے وقت جب کچھ لوگ قبرستان سے گزر رہے تھے تو انہوں نے اقبال کی ٹیکسی دیکھی۔ ٹیکسی کے اندر اقبال کی لاش بے جان پڑی تھی اور چہرے پر دہشت کی علامت تھی۔ اس واقعے کے بعد لاہور میں کوئی بھی ٹیکسی ڈرائیور رات کے وقت قبرستان جانے کی ہمت نہیں کرتا۔ لوگ کہتے ہیں اقبال سے کسی جن نے اپنا بدلہ لیا تھا اور اس کی موت اس چیز کی گواہی تھی کہ ہمیں کسی کے ساتھ بھی زیادتی نہیں کرنی چاہیے اور جس شخص کو مدد کی ضرورت ہو اس کی مدد کرنی چاہیے۔ یہ کہانی لاہور کے ایک پرانے اور مشہور قبرستان میانی صاحب کی ہے۔ میانی صاحب قبرستان کی پرانی قبریں، خستہ حالت کے مزار اور سنسان رستے ہمیشہ لوگوں کو خوف زدہ کرتے رہے ہیں، مگر ایک رات جو کچھ ہوا اس نے پورے علاقے کو ہلا کر رکھ دیا۔ عادل، سلیم اور شاہد 3 گہرے دوست تھے۔ وہ ہمیشہ کسی نہ کسی ایڈونچر میں مصروف رہتے تھے۔ ایک رات جب وہ سب اکٹھے بیٹھے تھے، سلیم نے ایک خوفناک منصوبہ بنایا۔ کیوں نہ ہم آج رات میانی قبرستان جائیں؟ سلیم نے شرارتی مسکراہٹ سے کہا۔ عادل اور شاہد نے حیرت سے اس کی طرف دیکھا۔ رات کے وقت قبرستان جانا ہے؟ پاگل ہو گئے ہو؟ عادل نے کہا۔ ہم ڈرتے نہیں ہیں، صرف دیکھنا چاہتے ہیں کہ کیا واقعی وہاں کچھ غیر معمولی ہے یا نہیں، سلیم نے جواب دیا۔ رات کے 11 بجے کے قریب تینوں دوست قبرستان کی طرف روانہ ہوئے۔ راستے میں انہوں نے کچھ عجیب و غریب آوازیں سنی، مگر انہوں نے آوازوں کو نظر انداز کیا اور اپنی مہم جاری رکھی۔ قبرستان کے دروازے پر پہنچ کر انہوں نے کچھ دیر کے لیے رک کر چاروں طرف کا جائزہ لیا۔ دروازہ کھلا تھا اور اندر کا منظر
बेहद सुनसान और डरावना लग रहा था। तीनों दोस्त आहिस्ता आहिस्ता कब्रिस्तान के अंदर दाखिल हुए। हर कदम पर इन्हें महसूस हो रहा था कि कोई इनका पीछा कर रहा है, मगर वो हिम्मत करते हुए आगे बढ़ते रहे। कुछ देर बाद इन्होंने एक पुरानी और खस्ता मज़ार के करीब पहुंचकर रुकने का फ़ैसला किया। मज़ार के करीब पहुंचकर शाहिद ने अपनी जेब से टॉर्च निकाली और चारों तरफ रोशनी की। अचानक इसकी रोशनी एक पुरानी कब्र पर पड़ी जिस पर अजीबो-गरीब निशानात बने हुए थे। हर कब्र कुछ मुख्तलिफ लग रही है, आदिल ने कहा। सलीम ने कब्र के करीब जाकर उन निशानात को गौर से देखा। अचानक एक तेज़ हवा का झोंका आया और टॉर्च की रोशनी बुझ गई। सब घबरा गए और अंधेरे में एक दूसरे को ढूंढने लगे। यहाँ कुछ तो है, शाहिद ने खौफजदा आवाज़ में कहा। आदिल ने अपनी जेब से एक माचिस निकाली और रोशनी की। रोशनी में उन्होंने देखा कि कब्र के करीब एक पुराना चमड़े का बैग रखा हुआ था। आदिल ने बैग खोला तो इसमें कुछ अजीबोगरीब किताबें और तस्वीर मौजूद थीं। अचानक सलीम ने चीख मारी और कहा, कोई मेरी टांग खींच रहा है। सब ने हैरत से इसकी तरफ देखा और फिर वही हवा का झोंका आया और सलीम गायब हो गया। आदिल और शाहिद खौफजदा होकर इधर उधर भागने लगे। कुछ देर बाद उन्होंने महसूस किया कि वो कब्रिस्तान के बीचों बीच खड़े हैं और सलीम का कहीं अता पता नहीं। आदिल और शाहिद ने सलीम को ढूंढने की बहुत कोशिश की मगर नाकाम रहे। अचानक इन्हें मज़ार के पीछे एक हंसी की आवाज़ सुनाई दी। वो दौड़े दौड़े वहाँ पहुँचे तो देखा कि एक पुराना बुज़ुर्ग शख्स खड़ा हुआ मुस्कुरा रहा है। तुम्हारे दोस्त को जिन्नात ने पकड़ लिया है, बुज़ुर्ग ने कहा। हम क्या करें? आदिल ने रोते हुए पूछा। ये किताबें ले जाओ और इनके ज़रिए अपने दोस्त को आज़ाद कराओ, बुज़ुर्ग ने जवाब दिया और फिर अचानक गायब हो गया। आदिल और शाहिद ने किताबों को उठाया और बुज़ुर्ग की हिदायत पर अमल करते हुए दुआएं पढ़ना शुरू की। कुछ देर बाद एक तेज़ रोशनी आई और सलीम अचानक इनके सामने आ गया। मुझे माफ़ कर दो, मुझे नहीं मालूम था कि ये सब कुछ हो जाएगा, सलीम ने रोते हुए कहा। तीनों दोस्त जल्दी से कब्रिस्तान से बाहर निकले और अपनी जान बचाई। इस रात के बाद उन्होंने कभी भी कब्रिस्तान जाने का नहीं सोचा। ये वाक़या इनके लिए एक सबक बन गया था कि कभी भी अनजान जगहों पर नहीं जाना चाहिए।